مومنین سے معروضہ کیا جاتا ہے۔ مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، برائے کرم فرش ازا پر تشریف لائیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل شاہ کی لاڈلی جب قیدیے زندان ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی، قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی، جان لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی، لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچی کی صدا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، میں بیاں کیسے
سے کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا نیل رخسار پہ بینائی بھی جس کی کم ہو عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو آپ نے دیکھی ہے کیا آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی آپ کے سامنے جب آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے دفن کر دینا اسے بازار میں بھیا کیسے ارے یہ تو اچھا یہ تو اچھا ہوا آئی نہیں صغرا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آنسو سے دم ہاتھ بھی میں نے لگا
شادی کی قسم دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، ہے مجھ کو ظالم مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ صلوات۔ مجھے مطلوب ہوگا جان لینا جب بھی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے گا پیمبر، سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے گا پیمبر، زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے درگاہ ہے، تجھ میں آج تک میں وہ سرمایہ پیمبر، تجھ میں آج تک میں وہ سرمایہ پیمبر، کمر خم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے، کیوں نہ سر ورگا علم بردار آخر بائی کا بازو برابر، علم بردار آخر بائی کا بازو برابر، لبے دریا علم بردار بھی کام آ گیا آخر، بس اب اللہ پہ حضرت زینب کی چادر، بس اب اللہ پہ حضرت زینب کی چادر، تیری غیرت کو آخر کیا کچھ تو نے سوچا
سوچا بھی بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر کام مجھے جب ابن ابو تراب بروئے زمین گرا بے دست ہو کے خاک پاؤں میں زمین گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شے کہیں گرا چلائے فاطمہ کہ میرا نام جی گرا چلائی فاطمہ کہ میرا نام جی گرا کرتا ہے کوئی دم سر اس نوجوان کا مٹایا نشان علی کے نشان کا مٹایا اپنے نشان علی کے نشان کا سنتے ہی صدا کے شہنشاہ بحر و بر دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کعبے جو پاؤں تھا لیا بازوئے پسرا چلا چلے گالی اکبر چلے گی جان لاد دے گا گالی اکبر چلے گی جان مجمع ہٹاؤ فوج ستم کا ترائی سے بیٹا ملا تو جلد مجھے میرے بھائی سے بیٹا ملا تو جلد مجھے میرے بھائی سے اکبر اجڑ گیا میرا گھر وہاں مصیبت اکبر اجڑ گیا میرا گھر وہاں مصیبت سیدھی نہ ہو گیا بے کمر وہاں مصیبت سیدھی نہ ہو گیا بے کمر وہاں مصیبت پدروا مصیبت کاٹا گیا دل سے جگر وہاں مصیبت کاٹا گیا دل سے جگر وہاں مصیبت پرسا تو نجب کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو اکبر قریب لا جو لائے حسین کو عباس جا بلب نظر آئے حسین کو عباس جا بلب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شعر سنا کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا حسین کو تو کو غم کے دل باجو ایک بار گرے پڑے پہلو میں لاش کی شہبرا پہلو میں لاش کی شہبرا پہلو میں لاش کی شہبرا بھائی تمہاری بالی سکینہ جگر فگار بچوں سے کر رہی ہے یہ بات چشم عشق بار ایک لہجہ اور صبر کرو تم اب میں نثار دیکھو گے جا بلا پہ میرا بھائی شیر خان دیکھو گے جا بلا پہ میرا بھائی شیر پیاسی ہوں میں بھی تھی
خاصیت میری اس وقت یا امام، ان میں سے ایک یہ کہ تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے قیام، یہ جا بڑا قبل کبھی آیا مقام جا بڑا قبل کبھی آیا مقام سر کے نخان آزاد امام دلیر کا مسکن رہے درائی میں لگے شیر کا مسکن رہے درائی میں لگے شیر کا اور دوسری یہ عرض ہے اے شاہ نے خوش شہزادیاں محضر علی شہزادیاں محضر علی دیکھنا کہ بالی سکینہ میرا لو ایک مرتے مرتے دل کی آرزو اور ایک مرتے مرتے دل کی آرزو آئے لہر میں بوئے امام زمن مجھے بخشے حضور اپنی ابا کا کفن مجھے بخشے حضور اپنی ابا کا کفن مجھے یہ کہہ کہ عائشہ کی جانب جھکا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپ کے مجا سے خون کے خطرے ادھر ادھر کسی آسے حسین بگیا کسی آسے حسین بگیا کسی آسے حسین بگیا من کا جری کا ڈھل گیا من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے فاتحہ سلامی جاگزا ہے رنج و غم خاصا نداور کا خلق سبتین کا غلام پن دل کو ڈر نہیں ان پانچ چیزوں کا اجل کا جا اجل کا جا گلی کا ہمارے واسطے شہن گوارا کر لیا مٹنا حرم کا
حرم کا برو کا جان کا اولاد کا گھر کا غضب ہے اتنے صدمے جانے خواہر شہپار دا کا قید کا بچوں کا اکبر کا برادر کا ادا کا قید کا بچوں کا اکبر کا برادر کا سکینہ لے گئی ہے پاندار اس باغ عالم سے تماچوں کا رزن کا باپ کا سخے کا گوہر کا تماچوں کا رزن کا باغ کا سخے کا گوہر کا تہے خنجر امام پاک کو کس کس کا دھیان آیا بہن کا بیٹی کا بیمار کا اولاد کا محشر کا بہن کا بیٹی کا بیمار کا اولاد کا محشر کا سلامی جاگنا خریدار اے آزن ملا پیاسے پر تیروں کی بوچھار اے آزن ملا نہ کوئی یار نہ غم خار اے آزن ملا ہر طرف ہر طرح ظالم غبار اپنے رتبے کا کسی کو نہ شناسا دیکھا 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 پیاس تین ماری ہوئے جب سے بے ہوش آخر الامر کیا پیاس میں رو کر یہ کلام ایوہا ناس میرے قتل پا باندھو نہ حسام پیاسے دین شب و روز کے کام تمام پیاسے دین شب و روز کے کام تمام اب کوئی پیاسوں میں اب کوئی پیاسوں میں باقی نہیں میں تنہا ہوں چاہو پانی چاہو پانی دو مجھے جانا چاہو پانی دو مجھے ابھی ایک نہ چکا تھا پسرے شاہ نجات 100,000 اہلِ جفا ٹوٹ پڑے تیک بکار سب کماداروں کے تیروں دلے شبیر خطاب گرد جلاتے اور بیت گرد جلاتے اور بیت گرد جلاتے اور بیت ہو کے بے ہو کے بے ہو گرے جب شہیدی گھوڑے سے ساتھے گول بڑا ساتھے گول بڑا ساتھے گول بڑا آیا غصے میں خریشاں کہ وہ بدخت
بتا تیغے کھات میں کھینچے خنجر بے ادب نے جو یہ چاہ کے چڑھے سینے پر شاہ چوب کیسے بولے کہ نہیں شمر سن لے دنیا میں سن لے دنیا میں میرے بعد تجھے رہنا ہے تجھے کو جب یتیموں کے لیے کہنا ہے تجھے کو جب یتیموں کے لیے کہنا ہے تجھے کو جب یتیموں کے لیے کہنا ہے کہے تو آگے عمل اس بات تو کری یا کہ نہ کر شمر بولا کہ بھلا خیر کہو اے سرور کہا شہ نے میری گردن پا چلے جب خنجر قبلہ رول قبلہ رول آج لٹا دینا اڑا کر جاگا قبلہ رول آج لٹا دینا اڑا کر جاگا اور اتنا تو میری روبا ایسا کرنا دیکھ زید آلیہ کے دیکھ زید آلیہ کے درگنایا دیکھ زید آلیہ کے درگنایا بیٹی ایک 3 برس کی ہے سکینہ میری دیکھ تو اس کو تماچے نہ لگانا گمراہ وہ جو روئے نہ گھرکنا نہ ڈرانا للہ مائلے نہ دوزے سے پالا خالق گواہ مائلے نہ دوزے سے پالا خالق گواہ کل طلاق تھی میرے سینے کی وہ سونے والی اب وہ ہے صاحب ماتم میری رونے والی اب وہ ہے صاحب ماتم میری رونے والی شمری مولا کہ سکینہ کو بہت چاہتے ہو شہ نے فرمایا کہ ہاں سب میں ہے پیاری مجھ کو سنگ دل بولا دو بس خیر تم اب کچھ نہ کہو میں نہیں سنتا سکینہ کی سپاری نہ کرو میں نہیں سنتا سکینہ کی سپاری نہ کرو میں نہیں سنتا سکینہ کی سپاری نہ کرو میں تماچے اسے میں تماچے اسے ماروں گا گھراک بھی دوں گا جتنے جائے گا جتنی دیے جائے گی میں اسی کو دوں گا زندان مقید ہوئے جس دم حرم شاہ انبوہ خلائق ہوا دروازے پناہ گاہ بلوا ہوا اس درجہ کے مسدود ویراث شرمت زنجیر عابد نے رکھا تھا وہ عرق شرم
رہا شمر بدیمہ ایک ایک سے مخاطب ہوا وہ دشمن یزداں اب جا کے ہوتا ہے مقابل درد ہوئے گی رہائی نہ کبھی آلے ابا کی کلے کی اب اسیران بلا یہ سنے کے پریشان ہوا اب وہ سارا گم ہو گیا ایک شخص کا فرزند خزانہ چلایا پدر اس کا رہا دل بنا یارا فرزند بھی بابا کہہ کے پکار موتی پللی پاٹ نے جو لگا کے پدر سے پیدا ہوئے سکینہ کے بھری کے دم سرد یکی بانوں سے گفتار اس بچے کو دیکھو تو کہ کیا خوش ہے یہ دلدار کیا نام پدر پیار سے لیتا ہے یہ ہر بار ایک ہمیں کے بعد دل میں جو میرے درد ہے خالق میں آیا ہے میں کس کو کہوں میرا باپ کا بابا میرے ہوتے تو انہیں کہتی میں بابا اب باپ کا جس کو کہوں باپ میں دکھیا یوں کوئی پدر بیٹی سے غافل نہیں ہوتا حیران و بابا واشفاق ہوئے آدھا نے ہمیں قید کیا شام ملا کر بابا میرے کیوں نہیں ڈھوتے یہ کہہ کہ سکینہ پجو رقت وی تاری بس ہائے پدر کہہ کے کئی بار پکاری تڑپی جو زمین پر تو زمین ہل گئی ساری جھجلا کے کاج بھی کرتی اوزار اب خوب رلاؤں گا تجھے میں نہ ڈروں گا رہ تجھ کو جدا قید کروں پھر شمر نے بازوئے سکینہ کو جو پکڑا کلبے کی طرف اس نے عجب یہاں سے دیکھا سب قیدیوں میں قیامت ہوئی برپا سجاد کے قدموں پر مچک گر بھیا مجھے تو شمر سے
اس وقت بچا لے اب رات کا جیو ظالم کے حوالے اب روئی سو میں روئی نہ پیرو گی دلان اب رو اگر باپ کو اپنے تو گناہگار فرماؤ کہ اب چھوڑ دے مجھ کو یہ جفا کا بازو میرا دکھنے لگا اے عابد اے سکینہ جان اے سکینہ جان اے سکینہ جان اے سکینہ جان ماں کو قید میں دے گئی دوا اے سکینہ جان اے سکینہ جان کیا ستم ہوا کان شق ہوا تن میں پیرہن ہے پھٹا ہوا کیا ستم ہوا کان شق ہوا تن میں پیرہن ہے پھٹا ہوا در چھنے تیرے کھائی سے لیا اے سکینہ جان اے سکینہ جان ہائے بے کسی ہائے بے بسی تجھے کو دیکھ کر موت رو پڑی ہائے بے کسی ہائے بے بسی تجھے کو دیکھ کر موت رو پڑی میں کھول دوں اب یہ ریسمان اے سکینہ جان اے سکینہ جان کیا خطا ہوئی کیوں خفا ہوئی کیوں خاموش ہے بات کیا ہوئی پوچھتی ہے یہ ساری
چکا ارے بھائی نا توا پہن بیڑیاں سنے کے تخی نہ یہ تیرا ارے رو رہا ہے اب سر حسین کا تھمے ذرا یہاں روک لے بیان معروضہ آپ حضرات کی خدمت میں ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محب اہل بیت میر جہانگیر علی خان صاحب ابن سید علی خان صاحب سیدہ زینب بیگم صاحبہ مرحومہ بنت ابراہیم حسن صاحب فرید الدین حسینی صاحب جمیع المرحومین مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے پڑھ کر ایک صلوات ارشاد فرمائیں محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاطب النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين الشجاع الغدن فالقاسم توبا وسقر الإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار إمام المشارق والمغارب ونقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي هو فرض على الحاضر والغائب الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات الله عزیزان محترم وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اسی لیے کوئی تفصیلات میں گئے بغیر اصل مقصد کو جو ذکر کا مقصد ہے جو ہماری حیات کا مقصد ہے جو ہماری نجات کا مقصد ہے کہ جو ہماری خلقت کا مقصد ہے اس کو چند جملوں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں
یوں تو قرآن مجید مسلسل ایمان والوں سے گفتگو کر رہا ہے اور منافقین و مشرکین و کافرین کو تنبیہ کر رہا ہے کہ کبھی تو وہ اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی سمجھ کی بنیاد پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور حقیقتاً یہی ہے، صاحبان ایمان نجات پا جائیں گے اور جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ خسارے میں آ جائیں گے۔ اس کے لیے مختصر سا سورہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جہاں خداوند عالم نے وقت عصر کی قسم کھا کر کہا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے۔ کون لوگ؟ کہ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، حق کی ودیت کرتے ہیں اور صبر کی منزل کو اختیار کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ کلیہ قرآن نے بتا دیا کہ خسارے میں کون رہے گا اور کامیابی کی منزل پر کون۔ عزیزان محترم، یہاں ایک قول آپ کے اور میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جب وقت کی بات آئی خدا نے والعصر یعنی وقت کی طرف متوجہ کیا، قسم کھائی وقت، تو اسی وقت کے متعلق امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمارا مومن، توجہ فرمائیے، امیر المومنین جسے ہمارا کہہ دے بس یہی کافی ہے۔ دنیا کہتے پھرے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ علی جانتے ہیں کہ میرا چاہنے والا کون ہے، علی جانتے ہیں کہ میرا ماننے والا کون ہے۔ کسی مجلس میں نے نظر کیا کہ جس کی نیت پاک ہوگی اس کا عمل پاک ہوگا، جب نیت ہی میں خطرہ ہو تو عمل کہاں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ جس کی نیت پاک ہوگی اس کا عمل پاک ہوگا۔ اچھا، جس کا عمل پاک ہوگا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ ایک سرسری جملے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو نیت صاف رکھتا ہے اس کا عمل خود بخود خیر ہوتا چلا جائے گا، پاک ہوتا چلا جائے گا، اور جو عمل خیر کرتا رہے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اگر کسی کے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ کسی اور پر نظر نہ رکھے، اپنے عمل پر نظر رکھے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ کسی اور چیزوں پہ دھیان نہ دیں، کسی اور چیز پہ توجہ مرکوز نہ کریں، اپنے عمل پر دیکھ لیں کہ عمل خیر ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات، یہاں نیت کا بھی تذکرہ ہوا، عمل کا بھی تذکرہ ہوا، اور ایک چیز مولا نے بتائی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تم طولانی عمر چاہتے ہو، اگر تم طولانی عمر چاہتے ہو، عزیزان گرامی، یہ زندگانی دنیا معمولی نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے کے حالات گزر رہے ہیں کہ دواخانوں میں، مستشفیٰ میں جو سانسوں کے محتاج ہوتے گئے، کس طریقے سے زندگیاں کروٹ لیتی رہی، موت کبھی ان کو بہلاتی رہی، اور آپ دیکھیں کتنا قریب سے قریب موت کے ہوئے، کوئی ملحق ہو گئے، کوئی صحت یاب ہو گئے۔ یہ ایسی کشمکش حیات و موت ہمارے سامنے موجود ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم طولانی عمر چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ صلوات پڑھے محمد۔
اپنے خانوادے سے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ اب کثرت اموات کی طرف اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی توجہ کرنا ضروری ہے کہ کئی خانوادے ایسے ٹوٹے ہوئے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ان تک بھی پیغام پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی، انسان اتنا کم ظرف ہو جاتا ہے، توجہ فرمائیے، معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگ رہا ہے، کیونکہ یہ حقائق ہے جس کو آشکار کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ انسان اتنا کم ظرف ہوتا ہے کہ اگر کوئی سلام نہ کرے تو بگڑ جاتا ہے۔ توجہ کرو، اگر کوئی سلام نہ کرے تو بگڑ جاتا ہے کہ فلاں نے ہمیں سلام نہیں کیا ہے۔ حقیقی معنوں میں سلام کے معنی ہی آپ نے نہیں سمجھے۔ حقیقی معنوں میں آپ نے اقوال معصومین سلام اور وعلیک السلام کے بارے میں کیا فرمایا اس پر آپ کی نظر ہی نہیں ہے۔ ایک ہی حدیث نظر کر دوں، جو سلام کرتا ہے اسے ایک نہیں بلکہ 10 درجے ملتے ہیں، جو جواب سلام دیتا ہے اسے 1 درجہ ملتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ تو پہل کس میں کرنا چاہیے؟ 1 درجہ حاصل کرنے کے لیے کہ 9 درجے حاصل کرنے کے لیے؟ سلام میں پہل کریں تو 9 درجے آئیں گے، اور اگر جواب بھی نہ دیں تو گنہگار ہو جائے گا انسان۔ جواب ہے واجب، کوئی سلام کرے اور جواب واجب نہ۔ تو عزیزان گرامی، ہم کربلا کا رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اگر یہ ہم صدق دل سے کہہ رہے ہیں اور کربلا کی طرف رخ کر کے کہہ رہے ہیں تو یقیناً جواب امام کا ہم تک آتا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے، ورنہ عبث ہو جائے گا، بحث کسی اور طرف چلی جائے گی۔ تو امام نے فرمایا کہ طول العمر اس دنیا میں چاہتے ہو اور حیات کا اس دنیا میں ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنی بھی حیات خدا دے رہا ہے اس کو اضافہ کر سکتا ہے انسان 2 چیزوں کے ذریعے سے۔ یہ میرا نہیں، آپ کے اور میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں 2 چیزوں کے ذریعے سے اپنی حیات کو طویل کر سکتا ہے، ایک کثرت سے صدقہ دینے میں۔ صدقہ دینے میں انسان یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس مال کی کمی ہو جائے، کہ نہیں، مال تو خدا ہی کا دیا ہوا ہے، اگر اسی کی راہ میں دے دیا جائے تو وہ اس کے خزانے میں تو کمی نہیں، وہ اور عطا کرنے والا ہے۔ اور دوسری منزل کیا ہے کہ جہاں طویل عمر پاتا ہے انسان صدقہ دینے سے۔ مشہور و معروف واقعہ ہیں، 2 جملوں میں عرض کر دوں۔ امام راہ سے گزر رہے ہیں کہ ایک گھرانے میں دیکھا شادیانے بج رہے ہیں، محل خوشی کا ہے۔ امام اپنے غلام سے کہنے لگے آج یہاں خوشی کا ماحول ہے، کل یہاں غم کا ماحول ہوگا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ آیتیں پوری متوجہ کر رہی ہیں، ہر علم جانتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ۔ امام نے کہہ دیا، مگر دوسرے دن بجائے غم کے کوئی آثار غم کے نظر ہی نہیں آیا۔ جا کر کے امام سے وہ کہنے لگا کہ مولا آپ نے کہا تھا کہ وہاں غم کا ماحول ہو جائے گا، لیکن وہاں غم کا دور دور تک کوئی تصور نہیں ہے بلکہ خوشی آئی۔ امام نے فرمایا کہ کل کی شب تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا کہ دلہن کا انتقال ہو جائے گا، لیکن اس دلہن نے نصف شب سائل جب دروازے پر آیا
تو کوئی بھی متوجہ نہیں ہوا، بلکہ اس دلہن نے اپنے کنگن اتار کر صدقہ دے دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد آل محمد۔ تو پتا چلا کہ صرف وہ حیات سے مستفید نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ان تمام لوگوں کے غم کو بھی دور کر دیا صدقے کے ذریعے سے۔ ان تمام لوگوں کے غم کو بھی دور کر دیا۔ تو صدقہ یہ ایسی چیز ہے، مولا فرماتے ہیں کہ تم اپنے دن کا آغاز صدقے کے ذریعے سے کرو، تمام بلائیں تمہاری دور ہو جائیں۔ الغرض رشتہ داروں کے ساتھ انسان بہترین حسن سلوک کریں تو یقیناً اس کی حیات میں اور اضافہ ہوتا جاتا، اور حیات میں اضافہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن واضح کرے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور حیات کو خلق اسی لیے کیا تاکہ آزمائے تم میں احسن عمل کون کرتا ہے۔ احسن عمل وہی کرے گا جس کی نیت پاک ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ کہہ دو عزیزان گرامی جملہ، نیت اسی کی پاک ہوگی جس کے قلب میں ولایت علی اور ادائے حسین ہوگی۔ آ جاؤں اپنے مقصد کی طرف۔ امام نے فرمایا کہ وقت کے متعلق، خدا نے یہاں وقت کا ذکر کیا تو امام نے فرمایا ہمارا مومن کہ 3 اوقات ہوتے، دن اور رات میں اس کے 3 اوقات ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جو خدا سے راد و نیاز میں مصروف رہتا۔ توجہ فرمائیے، راز و نیاز کہاں ہوتے ہیں؟ یا مصلی پہ ہوتے ہیں، یا دعاؤں میں ہوتے ہیں، یا مناجات میں ہوتے ہیں، یا تفکر دین میں ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ ساری چیزیں انسان اس میں اگر وقت، دیکھیے علماء اتنے مراجع، اتنے تمام جتنے بھی علماء گزرے، ان کا زیادہ سے زیادہ حصہ مطالعے میں گزرا، دین میں تفکر میں گزرا۔ اور ابھی میں نے قول پڑھ رہا تھا کہ خدا دنیا ہر ایک کو دیتا، دنیا ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن دین صرف اپنے ماننے والوں کو دیتا۔ دین صرف اسے دیتا ہے جن کے قلوب میں محبت اہل بیت ہے، اطاعت اولی الامر ہے، اتباع رسول ہے، اور وحدانیت پر قائم و دائم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ رسول اللہ علیہ السلام برائے مفرد کل شیعہ نظر قرار، علماء اکرام مناجع مکرم مجتہدین بالخصوص مرحوم و مرحوم زودہ کو اعلی الین جواہر معصومین جنت النعیم میں اولا مقام عطا ہونے کے لیے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی راز و نیاز، یہ وقت نکالا جائے انسان اگر مومن ہے، ہمارا مومن راز و نیاز کریں، اللہ سے مناجات کریں، دعائیں کریں۔ خدا چاہتا ہے بندہ میری طرف متوجہ ہو، مجھ سے مانگے، دین میں تفکر کرے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جتنا دین میں تفکر کرتا چلا جائے گا، آخرت پر اتنا ایمان یقین کے ساتھ آتا چلا جائے گا، اور اس کی زندگی مسلسل پاک و پاکیزہ ہوتی چلی جائے گی۔ دوسرے امام نے فرمایا کہ ہمارا مومن جس کا وقت، پہلا ایک اللہ سے راز و نیاز، دوسرے امام نے فرمایا کہ اپنے نفس کا محاسبہ۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ مسلسل آیتیں ہیں عزیزان گرامی اس نفس کے محاسبے کے لیے۔ اس نفس کا محاسبہ روزانہ انسان کو کرنا چاہیے بستر پر جانے سے پہلے۔
سارے دن کی کیفیات پر نظر ہونا چاہیے. فکر کر لو کہ قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. آپ کے اور میرے امام محمد تقی جواد کا جملہ ہے. فکر کر لو، خود حساب کر لو، آخرت میں تمہارے عمل کا حساب کیا جانے سے پہلے. کیا فرمایا مولا نے؟ محاسبہ کرتا ہے مومن ہمارا، کہ مسلسل روزانہ محاسبہ کرتا ہے. ہمیشہ ہر چیز میں انسان حساب کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. توجہ فرمائیے. نوکری کی کہ میں نے اتنا کام کیا، مجھے اتنی اجرت ملنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حساب و کتاب میں انسان لگا رہتا. یہاں تک کہ عزیزان گرامی، فطرت انسانیت میں یہ ہے کہ اولاد کی بھی پرورش کرتا ہے تو کسی حساب و کتاب کے تحت. اب مجھے تفصیل عرض نہیں کرنی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں. یہ حساب و کتاب اگر دین کی معرفت میں کیا جائے، یہ حساب و کتاب اگر محبت اہل بیت میں کیا جائے، یہ حساب و کتاب اگر عمل خیر پر کیا جائے، تو پھر بہتر سے بہتر نکھار آتا چلا جائے. ہے نا؟ اگر انسان ایک چھوٹی سی کامیابی حاصل کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کیسے کروں. اس کے لیے ایک ارادہ بناتا ہے، اس کے لیے ایک مقصد کو تیار کرتا ہے، اس راہ پر چلنے کے سارے وسائل کو مہیا کرتا ہے. آخرت کی طرف سفر کرنا ہے تو یوں ہی غفلت میں گزر جائے انسان، یوں ہی وقت کو کھو دے. وَمَا مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلًا، تم جانتے ہو یہ دنیا بالکل قلیل ہے. وَآخِرَةٌ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت باقی و صالحات ہے، اس کی طرف فکر کرنا ہے انسان کو. عزیزان گرامی، منزل کیا ہے؟ کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. چوتھے امام کی حدیث نظر کروں آپ کی خدمت میں. آپ کے میرے مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے. اسی زمان میں دو حدیثیں آ رہی ہیں، لیکن میں ایک حدیث نظر کروں کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا اگر اس پر گفتگو کی جائے. امام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے جب اپنا نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے نیکیاں انجام ہوتی ہیں تو شکر بجا لاتے ہیں. اتراتے نہیں ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. کہہ گیا جملہ. خوبیاں گنانے کی کوشش کرتا ہے، آج میں نے یہ کیا، آج میں نے فلاں کو یہ کیا، آج میں نے یہ کیا. نہیں، ان نیکیوں کو چھپاؤ، خدا قیامت میں تمہیں محترم بنا دے گا. ان نیکیوں کی جزا میں تم اکرم بن جاؤ گے خدا کے نزدیک. لیکن یہاں جیسے ہی نیکیوں کو جتایا تو وہ نیکیاں رائگاں اور برباد ہو جائیں. یہ آپ کے اور میرے چوتھے امام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے جب نیکیاں انجام دیتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، آج سارے دن میں نے کیا کیا نیکیاں انجام دی، تو شکر کا سجدہ بجا لاتے ہیں. کیوں بجا لاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اس کی توفیق عطا کرنے والا بھی وہی ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. اب چاہے مال کے ذریعے سے ہو، جان کے ذریعے سے ہو، اولاد کے ذریعے سے ہو، کسی بھی عنوان سے، طاقت کے ذریعے سے ہو، یہ ساری چیزیں جتنے بھی ہیں انسان اس سے نیکیوں کو انجام دیتا جاتا ہے تو فوراً شکر کا سجدہ ادا کرتا چلا جاتا ہے. کیوں شکر کا ادا کرتا ہے سجدہ؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ مزید نیکیاں کرنے کی خدا ہی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرے امام نے فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ اس سے کچھ معصیت ہو جاتی ہے یا کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً توبہ اور استغفار کر لیتا ہے.
اس لیے کہ آنے والا دن اس کا اور پاک و پاکیزہ ہوتا چلا جائے۔ توبہ کا مطلب عزیزان گرامی یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے گناہ پر توبہ کر لیا پھر وہی دہرائیں۔ توبہ کے معنی اصلی یہ ہے، معصومی کا جملہ، توبہ کے معنی عہد نامہ ہے۔ آپ اللہ سے عہد کر رہے ہیں کہ اب یہ غلطی ہو گئی، آئندہ دہراؤں گا نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ عہد نامہ، یہ عہد و پیمان ہے خدا کے نزدیک کہ آپ نے عہد کیا، کیوں آپ نادم ہو گئے کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، عاجز ہو گیا، اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، میں تجھ سے طلب مغفرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں آخرت میں ساری بازگشت تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ کہہ گیا جملہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ یہ وہی ہاتھ ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پیغمبر نے فرمایا یہ کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرے وصی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خطبہ ہے مولا کائنات کا، قیامت کے دن ساری اشیاء میری طرف لوٹائی جائیں گی، سارے حساب و کتاب میری طرف لوٹائے جائیں گے، میں سب کا حساب و کتاب۔ عزیزان گرامی، فرض کیا کہ پہلا وقت کیا گزرتا ہے مومن کا، ذہن نشین رکھیں جانے مرحومی پہ سال ثواب پہنچ جائے کہ رات و نیاز پروردگار میں وقت نکالیں، مناجات، یہ ساری چیز۔ دوسرے اپنے نفس کا محاسبہ۔ تیسرے امام نے اس دنیا کے متعلق فرمایا مومن وہ نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف مصلی پہ بیٹھ جائے، مومن وہ نہیں ہوتا ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر اللہ والا بن جائے۔ عزیزان گرامی، اس کی تشریح کی بہت گنجائش ہے مگر گریز کر رہا ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں پر ڈال کر کے کہتے ہیں بھائی ہمیں تو کام صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر لیں، اطاعت کریں۔ امیر المومنین مسجد میں داخل ہو کر کے ایسے لوگوں کو قلب سے تشبیہ دی ہے، فرمایا ان کو مسجد سے باہر نکالو، کیوں؟ یہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ کہہ دو جملہ، بھاگنے والا علی کا اطاعت گزار نہیں ہوتا، بھاگنے والا دین کا دوست نہیں ہوتا۔ اب چاہے پہاڑ پہ بھاگے، چاہے میدان میں بھاگے، چاہے ذمہ داریوں سے بھاگے، صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ اب جس عنوان سے بھاگے، کیا اہل معرفت کی محفل عزیزان گرامی، ایک ایک جملے میں یہ ہے صدقہ مجلس حسین۔ یہ ایسا مکتب ہے کہ جہاں ہمیں عرفان حاصل ہوتا ہے، دنیا کی تو نظر نہیں ہوگی لیکن یہ مجلس حسین ہمیں ہر چیز کا درس دے دیتی ہے، ہر چیز کا درس عطا کرتی ہے۔ عبادت کیسی ہونی چاہیے یہ مجلس حسین سے سیکھیں، اطاعت کیسی ہونی چاہیے مجلس حسین سے سیکھیں، حقائق کو کیسے پورے کیا جاتا ہے یہ مجلس حسین سے۔ عزیزان گرامی، امام نے فرمایا کہ محاسبہ کرتے رہو، اور تیسرے انسان، یہ دنیا کے متعلق امام نے فرمایا ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جہاں اس نفس کو لذت دنیا میں صرف کرتا ہے مگر حلال طریقے سے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ حلال طریقے سے
ہمارے درمیان میں عقد ہو رہا ہے حلال، مگر اس میں حرام ملوث کیا جا رہا ہے۔ عقد کیا جا رہا ہے کاہے کے لیے؟ رضائے پروردگار حاصل کرنے کے لیے، اور وہ اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے جو مطیع پروردگار ہو، اتباع رسول ہو، ولایت کی حامل ہو۔ مگر جب غنا سے، حرام سے، یہ ساری چیزوں سے انسان ملوث کر کے اپنے آپ کو عقد میں شامل کرتا ہے، تو پھر یہی انسان کہتا ہے مولانا اولاد ہماری سنتی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ آپ نے کون سی خدا کی سنی؟ کون سی آپ نے پیغمبر اسلام کا سنا؟ کون سا آپ نے حکم مولا مانا جو آپ کی اولاد آپ کی سنے گی؟ اگر اس بات کا خیال، لذت دنیا حاصل کریں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے چھوڑ کر بھاگ جائیں، آپ کو دنیا ہی میں رہنا ہے، بلکہ مولا نے فرمایا اس دنیا سے اتنا ہی حاصل کرو جس سے تمہاری آخرت محفوظ ہو جائے، جس سے تمہارا ایمان محفوظ ہے۔ دنیا سے منع نہیں کیا، یہ دنیا تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے، مگر اس بات کا خیال رکھے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ کہنے کو تو بہت کچھ تھا عزیزان گرامی، لیکن اب وقت نہیں رہا، تو وقت کی قدر کریں، وقت کی اہمیت کو جانیں۔ یہ گیا ہوا وقت واپس آنے والا نہیں ہے۔ وہ علی ہیں جو سورج کو پلٹا دیں، یا پھر آفتاب دکن کے مصرے نظر کر دوں عزیزان گرامی، وقت جلتی ہوئی شمعوں کو بجھا دیتا ہے۔ ایک ایک مصرے پہ توجہ چاہوں گا۔ وقت جلتی ہوئی شمعوں کو بجھا دیتا ہے، وقت احساس کی شدت کو دبا دیتا ہے، وقت یادوں کے کئی نقش مٹا دیتا ہے، تیری چوکھٹ پر مگر سر کو جھکا دیتا ہے۔ کیا لطافت رکھی ہے کہ تیری چوکھٹ پر مگر سر کو جھکا دیتا ہے۔ صاحب امر خدا حق کا ولی آگے ہے، وقت پیچھے ہے، حسین ابن علی۔ بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد۔ اللہم صلی یہ ہے مقام منزل۔ اگر اس وقت پر حکومت ہے تو حسین ابن علی کی۔ آج دنیا کتنی کوشش کر رہی ہے وحدانیت پر حرف لانے، رسالت پر حرف لانے، قرآن پر حرف لانے، لیکن حسین ابن علی ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، مگر یہ محافظت میں اگر کوئی ہے تو حسین ابن علی کی وہ حکمت عملی ہے کہ جو کربلا کے میدان میں حسین نے بڑی بڑی قربانیاں دے بار رہا ہے نا۔ موقع عزیزان گرامی، آپ بھی جناب ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کو یاد کریں۔ ذرا آئے کربلا کے میدان میں حسین نے کیسی قربانی، کیسی عظیم ترین قربانیاں دی ہیں عزیزان گرامی۔ جہاں 32 برس کا بھائی دیا تو وہاں 6 مہینے کے لال گئے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ قربانیاں ختم ہو گئی؟ نہیں نہیں، اس کے بعد جو قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا کہ بہنیں ہیں کہ جو حسین کے مقصد کو لیے ہوئے، اور ایک بیٹی ہے کہ جو حسین کے مقصد کو لیے ہوئے آگے بڑھے۔ بس عزیزوں، میں نے ذکر تمام کیا، بانی مجلس کی خواہش بھی یہی تھی کہ عباس کا ذکر ہو اور سکینہ کا ذکر ہو۔ عباس کا جب کبھی بھی ذکر ہوتا ہے تو اسی عنوان سے ذکر ہوتا ہے کہ اہل حرم کا محافظ تھا۔ ہائے عباس نہ رہے، کیا کیا گزر گئی۔
جب کبھی بھی کوئی بیوی کو تازیانہ مارا جاتا تو حسین کا نام نہ لیتی، علی اکبر کا نام نہ لیتی، بلکہ عباس کو پکارتی۔ جب کبھی سکینہ کو تماچا لگتا اپنے بابا کو نہیں بلکہ چچا عباس کو پکارتی۔ بس عزیز و ذکر تمام ہے، آخری 2-3 جملے یقیناً جب کبھی بھی آپ نے سنا ہوگا اہل حرم کے لیے کہ جب کبھی بھی ذکر آئے، چاہے مرثیوں میں ہو، چاہے روایات میں ہو، چاہے خطباء و علماء بیان کرتے ہو، جب کبھی بھی اہل حرم کا ذکر آیا تو قید خانے کے ساتھ آیا۔ قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے، قید خانے میں ایک اور منزل گزری کہ جہاں شیری خانے طبخ لیے ہوئے آئی۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ جہاں قید خانہ اہل حرم کے ساتھ، جب کبھی اہل حرم کا لفظ آتا ہے تو قید خانہ ساتھ۔ لیکن کہہ دوں جملہ عزیزان گرامی، حسین کے سینے پر سونے والی کا جب کبھی بھی ذکر آتا ہے، جب کبھی بھی نام آتا ہے، قید خانے کے ساتھ نہیں بلکہ زندان کے ساتھ آتا ہے۔ بس یہی فرق بیان کر دوں اور ذکر تمام ہو جائے۔ قید خانہ وہ ہے کہ جہاں تنگ و تاریک رہا ہے، کبھی یہ قید خانہ ایسا بھی رہا کہ دن بھر کی دھوپ رات بھر کی اوز رہی، کبھی قید خانے ایسے رہے جہاں کنووں کی شکل رہے ہیں، تفصیل عرض نہیں کر سکتا۔ لیکن زندان کسے کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ زندان کسے کہتے ہیں؟ امام زین العابدین بیان فرماتے ہیں، قید خانے کی تہ میں ایک ایسا کمرہ ہوا کرتا تھا کہ جہاں نہ روشنی کا گزر ہو نہ ہوا کا ذکر ہو۔ ارے ایسے مقام سکینہ کو رکھا، اب سمجھ میں آیا۔ ارے سکینہ جب گزر گئی، رباب بچی کو لیے ہوئے زندان میں تلاش کر رہی ہے، ارے تھوڑی روشنی ملی گا، میں اپنی بچی کا چہرہ دے، میں اپنی بچی کا آخری دیدار کر، ہائے رباب کی حسرت۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا۔ پروردگارہ ذکر خلیل کو قبول فرما، ذکر کا ثواب مرحومین کی روح سے مخصوص فرما۔ بے حق میں تحرین پروردگار جو مومنین مومنات علیل ہیں، دواخانوں میں شریک ہیں، گھروں پر زیر علاج ہیں، انہیں صحت کامل و عاجلہ عطا۔ پروردگار تمام مومنین مومنات کی ارواح کو بخش دے، جنہیں بخش دے ان کے درجات کو عالی فرما، خصوصاً ان مرحومین کی قبروں کو نور علی نور امام حسین سے منور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، انہیں مولا کے انصار میں شمار فرما۔ مقرر آپ سے معروضہ 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر جہانگیر علی خان صاحب ابن سید علی خان صاحب مرحوم و مغفور، سیدہ زینب بیگم صاحبہ بنت ابراہیم حسن صاحب، فرید الدین حسینی صاحب اور جمیع المرحومین و مومنات کی ارواح کے لیے پڑھ کر کے ممنون کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله
ہے